السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو محبت کرنے کی خوبصورت داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اس ناول کو اپنے دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کریں۔ خوبصورت شاہ ولا جس کے اوپر ماشاءاللہ کی تختی سجی تھی، اس وقت اس میں گہرا سکون چھایا ہوا تھا۔ شاندار فرنیچر سے مزین شاہ ولا کے ڈائننگ روم میں اس وقت دو نفوس دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بڑی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر سوچ اور تفکر کا گہرا جال بچھا تھا اور دوسرے کے چہرے پر دلکش نکوس سے غصہ اور جھنجھلاہٹ واضح نمایاں تھی۔ بابا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں نہیں کر سکتی ابھی شادی وادی۔ عنایت شاہ نے پچھلے 2-3 دنوں سے دہرایا جانے والا جملہ ایک دفعہ پھر دہرایا تھا۔ بیٹی کی بات سن کر حیدر شاہ کا نوالہ لیے منہ کی طرف جاتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے ہوا میں معلق ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں کی پلیٹ پہ جھکی نظریں اٹھا کر سپاک چہرے کے ساتھ بیٹی کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں پوچھی اور نہ ہی آئندہ اس بارے میں میرا کوئی ایسا ارادہ ہے، لیکن بابا میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کے بعد بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ آج سے پہلے اسے اپنے بابا سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے الفاظ تلاشنے نہیں پڑتے تھے۔ 3 سال کی عمر کے بعد ماں کی وفات کے بعد سے انہوں نے ان کی ہر خواہش اور آرزو کو الفاظ کا روپ ملنے سے پہلے ہی جانا اور پورا کیا تھا۔ عنایت شاہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لیے اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں، جنہیں انکار اور نہیں جیسے لفظوں سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، کوئی لیکن ویکن نہیں چلے گا، انہوں نے درست لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے اپنے والٹ سے چند بڑے بڑے نوٹ نکال کر ٹیبل کے سامنے والی جگہ پر اس کے سامنے رکھے۔ یہ کچھ رقم رکھو اور اپنی پسند سے شاپنگ کر لینا، اس فرائیڈے کو آپ کا نکاح ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے حیرت سے گم چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ عنایت اپنے باپ کے اس رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے سامنے پڑے پیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے کرسی کھسکائی اور تن فن کرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کمرے میں ملازمہ کی موجودگی نے اس کے غصے کی شدت سے ہائی ہوتے پارے کو مزید آسمان سے باتیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ عنایت شاہ اپنے باپ کے برعکس اپنے ملازموں کو احساسات رکھنے والی ایک عام انسان کی بجائے ایک احساسات و جذبات سے عاری ایک غلام کا درجہ دینا پسند کرتی تھی۔ وہ بی بی جی ملکتاً سے کپڑے زیب تن کیے کہ ملازمہ کے ہاتھ میں کرسٹل والز درسا تھا۔ شٹ اپ، نان سینس، نکل جو میرے کمرے سے، اپنا گندا وجود لے کر وہ گراتے ہوئے جو منہ میں آیا بولتی چلے گئی تھی، پرغرور لہجے میں اپنے سے کم حیثیت ملازمہ کو برا بھلا کہتے ہوئے۔ شاید وہ یہی بھول گئی تھی کہ انسان کو اس دنیا میں محض اپنے برے اعمال کا نہیں بلکہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے بڑے بڑے الفاظوں اور سخت بولوں اور سخت لہجے کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ حیدر شاہ اور شاہ نواز شاہ 2 ہی بھائی تھے۔ حیدر شاہ فطرتاً ملنسار اور نرم مزاج کے حامل تھے، اور جبکہ شاہ نواز شاہ کی طبیعت میں غرور، تکبر، دولت کی لالچ اور ہوس پائی جاتی تھی۔ اس لیے شاہ نواز شاہ نے ماں باپ کی وفات کے بعد کاروبار اور جائیداد میں سے اپنا حصہ الگ کر کے شاہ ولا سے نکل کر الگ گھر میں رہنا پسند کیا تھا۔ گھر اور کاروبار کی علیحدگی کے بعد شاہ نواز شاہ کو اگر کوئی چیز اپنے بھائی سے جوڑے ہوئے تھی تو وہ بھائی کی نہیں بلکہ پیسے کی محبت تھی، جسے اس کی اپنی نئے کاروبار کو جمانے کے لیے اکثر بیشتر ضرورت پڑتی رہتی۔ حیدر شاہ ان کے لالچی پن سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنی نیک فطرت اور بھائی کی محبت سے مجبور ہو کر ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور کئی سال کسی سمندر کی پرزور گونجوں کی طرح دن تیزی سے بیت گئے۔ انسان کی فطرت و تغیر کبھی وقت کا محتاج نہیں رہتا۔ ہزاروں قیمتی لمحے اور صدیاں بیت جانے کے باوجود انسان اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا۔
اسی طرح کئی سال بیت جانے کے باوجود شاہ نواز شاہ کے لیے دولت میں چھپی حرص اور ہوس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اپنے باپ سے ملی ہوئی جائیداد کو عیش و عشرت میں اڑانے کے بعد اب شاہ نواز شاہ کی نظر اپنے بھائی کی جائیداد پر تھی، جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے واحد ہتھیار عنایہ شاہ تھی، جس کو وہ بہو بنا کر بآسانی اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن حیدر شاہ کے واضح اور دو ٹوک انکار کے بعد وہ دل محسوس کر رہ گئے تھے۔ پھر بھی وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے عنایہ شاہ پر اپنی محبت اور شفقت کا جال بچھا دیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سوئی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی عنایہ شاہ کے مستقبل کا خوف انہیں کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہا تھا۔ جس دولت اور جائیداد کو انسان اپنی خوشیوں کی ضمانت سمجھنے لگتا ہے، اس وقت انہیں وہی دولت اپنی دشمن دکھائی دے رہی تھی۔ کاش وہ اس دولت اور جائیداد کے عوض اپنی بیٹی کے خوشگوار مستقبل کو یقینی بنا سکتے۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے کنبوٹی ہلاتے ہوئے سوچا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے انہیں برین ٹیومر جیسی بیماری ہو گئی تھی، اور اس بیماری کا شکار ہونے کا اندوہناک شوق بھی تھا۔ اس بات کا علم انہیں متوقع طبقے سے تعلق مرحوم دوست کے بیٹے عثمان کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، جس کو انہوں نے حال ہی میں اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر اپنے آفس میں اعلیٰ عہدے سے نوازا تھا، اور وہ حیدر شاہ کی بیماری کا راز اپنے سینے میں دبائے سگے بیٹوں کی طرح ان کا ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ اور حیدر شاہ کے لیے بھی وہ محض ایک تنخواہ دار ورکر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے سگے بیٹوں کی طرح اسے رکھتا تھا۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، بلکہ احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جب خونی رشتے ہمیں راستے میں پڑے ہوئے بے جان پتھر کی طرح ٹھوکر مار کر چلے جاتے ہیں نا، تو احساس کے رشتے ہی ہماری اگلی دنیا میں جگنو کا کام کرتے ہیں۔ 2-3 ماہ سے انہیں ڈاکٹر نے سرجری کروانے کی سختی سے تاکید کی تھی، لیکن وہ ہر بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بچاتے رہے تھے۔ لیکن اس دفعہ ایسا کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی بیماری اسی بے پرواہی کی بنا پر لاسٹ سٹیج پر پہنچنے کو تھی۔ اس لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بیٹی کو لالچی اور خود غرض رشتہ داروں سے بچا کر اپنی طرف سے اس کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ وہ سوچوں کی وادی پر ڈوبے ہوئے تھے کہ دروازے پر ہونے والی دستک اور اس کے عنایہ کے نمودار ہونے نہ ہونے سے چونکا دیا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، رسمی الیگ شلیگ کرتے ہوئے بیڈ کے کچھ فاصلے پر پڑے صوفہ سیٹ پر وہ بیٹھ گئی تھی۔ اور بیٹا شاپنگ کر لی آپ نے؟ جب میں نے شادی ہی نہیں کرنی تو شاپنگ کیسے؟ عثمان میری پسند ہے، اور آپ اس تنخواہ دار ملازم کو میرے لیے کیسے پسند کرتے ہیں بابا جان؟ میں نے ہمیشہ زندگی میں پرفیکٹ اور قیمتی چیزوں کا انتخاب کیا ہے، جبکہ اب آپ اسٹاپ اٹ۔ انہوں نے اس کی پیٹر پیٹر چلتی زبان کو روکنے کے لیے جلدی سے ٹوکتے ہوئے کہا، میری بات یاد رکھنا بیٹا، چیزوں کو تو دولت کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو دولت کے نہیں، بلکہ انسانوں کو اخلاق و کردار کی بنا پر پرکھا جاتا ہے۔ اوکے، آپ قائم رہیں اپنے فیصلے پر، تب تک میں جا رہی ہوں اپنے چچا جان کے پاس۔ چچا جان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ ہمدردی کرنے میں بالکل عبدالستار ایدھی کو بھی مان دے سکتے ہیں۔ وہ اٹھی تھی اور تھپ تھپ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے حیدر شاہ اس کے باغیانہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی خوش فہمی پر سوچتے رہ گئے تھے۔ عثمان کو ان کی ہمدردی کی نہیں، بلکہ عنایہ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ اوائل مارچ کی ایک شام تھی۔ نرم گرم ہوائیں سرخ رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی اور لون میں لگے چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ دور فلک پر سرمئی بادلوں کی اور سورج اپنا چہرہ چھپائے سنہری کرنیں ہر سو بکھیر رہا تھا۔ شاہ نواز شاہ اور ان کا اکلوتا بیٹا فیصل شاہ اس وقت فیصل ہاؤس کے لان میں آمنے سامنے بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور بیگم شاہ نواز لان میں لگے پودوں کو پانی دینے کی اپنی پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھی، جو نوکروں کی فوج ہونے کے باوجود ترک نہیں کر سکتی تھی۔ بابا جان، پھر کیا سوچا آپ نے تایا جی کی زمین کے بارے میں؟ عنایہ کے رشتے سے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔
فیصل شاہ کے اس انداز نے بیگم شاہ نواز کے کان کھڑے ہوئے اور پودوں کو پانی دیتے ہاتھ رک گئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان باپ بیٹے کے سامنے زمین جائیداد میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن اپنے فطری تجسس کے حق میں کے ہاتھوں مجبور ہو کر سن لینا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ سوچنا کیا ہے بھائی، زمین تو ہم ہر قیمت میں حاصل کر کے رہیں گے۔ کئی سال پہلے ابا جی نے اتنی مالیت کی زمین حیدر لالا کے نام لگوا کر اچھا نہیں کیا تھا؟ شاہ نواز شاہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا، پھر اپنے اصلی رونق بڑے انداز میں کچھ توقف سے کہا، خیر ہم نے آج تک ہارنا نہیں سیکھا اور نہ ہی ہار اور شکست جیسے الفاظ ہمارے لیے بنتے ہیں، لیکن بابا جان تایا جان ہمیں عنایت کا رشتہ قطعاً نہیں دیں گے۔ فیصل شاہ کو باپ کا اطمینان ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ جب پھر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو پھر ٹیڑھی انگلی کرنے میں دیر کیسی؟ وہ باپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھا۔ بزدل لوگ انگلی ٹیڑھی کیا کرتے ہیں، ہمیں انگلی سیدھی رکھ کے بھی اپنا مقصد نکالنا بخوبی آتا ہے۔ شاہ نواز کو اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ پھر عنایت کا اپنے باپ سے ناراض ہو کر شاہ نواز شاہ کی آمد ان کے اس اعتماد کو صحیح ثابت کرنا تھا۔ ان کی پچھلے کچھ سالوں سے خلوص و محبت و شفقت کے انداز عثمان اور اس کے گھر والوں کو لالچی اور خود غرض قرار دے کر عنایت کو عثمان سے شادی کرنے کے فیصلے سے مزید منفر کر دیا تھا۔ اس لیے عنایت اپنے باپ کو ان کی بات سے ہٹتے ایک انچ ہٹتے نہ دیکھ کر ان سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر گھر چھوڑ کر چچا کے گھر آ گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہر بار کی طرح بابا جان اس کو منانے کے لیے اپنے فیصلے سے ہٹ جائیں گے۔ وہ لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ یقین غلط ثابت ہونے والا تھا۔ زندگی میں اپنے یا کسی دوسرے کی ذات حد سے بڑھا ہوا یقین ہی ہمیں بعض اوقات شکست سے دوچار کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسے چچا کے گھر آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ چچی کے سرد رویے کے باوجود وہ بچپن سے یہاں آتی رہتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر چچی کا رویہ بھی آج کل محبت بھرا تھا۔ شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کے یہاں آ جانے کے اگلے دن بابا جان نے اس کو فون کر کے بتایا تھا کہ اس شادی کے مائنڈ میک اپ کے لیے وقت دینے کے لیے کچھ نوازش کر رہے ہیں۔ بابا جان کی پرمزدہ آواز سن کر عنایت کو ان کے اکیلے پن کے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا، لیکن انہیں اپنی ضد پر قائم دیکھ کر ہوگا ان کا چہیتا خیال رکھنے کے لیے کہتے ہوئے یہ احساس جھٹک دیا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے عثمان سے شادی کرنے کے لیے چاہتے ہوئے بھی خود کو تیار نہ کر پائی، تاکہ شاہ نواز شاہ نے اس کو عثمان اس کے گھر والوں سے منفر کر کے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور وہ کچھ دیر پہلے ہی بیدار ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ابھی واش روم سے نکلی ہی تھی کہ بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس پڑا موبائل گنگنا اٹھا۔ موبائل اسکرین پر نامعلوم نمبر دیکھ کر پہلے تو اس نے کال ڈسکنیکٹ کرنا چاہی، پھر کچھ سوچ کر یس کا بٹن دبا کر اپنے کانوں تک بالوں کو آتے ہوئے ایک طرف ڈال کر موبائل کو اپنے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، عثمان علی اسپیکنگ۔ شائستہ لہجے میں کیا گیا سلام کانوں سے ٹکرایا۔ فرمائیے، کیوں زحمت فرمائی آپ نے؟ حیدر انکل بہت پریشان ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس نے حیدر شاہ علی کی بیماری کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن عنایت نے اس کی بات رشیدگی سے کاٹتے ہوئے کہا، سنو، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بابا جان، ملازم ہو تو ملازم ہی رہو، مجھ سے شادی دیکھنے کے خواب چھوڑ دو۔ ایسے ڈرونے خواب میں نہیں دیکھوں گا، اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پر۔ عثمان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے حیدر انکل کی بیماری کی اطلاع دینے کے لیے کال کی تھی۔ غصے بھرے انداز نے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، لیکن آسمان پہ چھائے سیاہ بادلوں نے سورج کو ڈھانپ کے روشنی کا راستہ روک رکھا تھا اور آسمان پر چھائے گہرے سیاہ بادل برسنے لگے۔ وہ بےتاب تھے۔ ایسا موسم اسے ہمیشہ اداس کر دیا کرتا تھا، اور آج کل اداس ہونے کے لیے ایک بہانہ اس کے ہاتھ تھا۔ وہ اس وقت ننگے پاؤں لون میں چہل قدمی کرتے ہوئے بابا جان سے دل ہی دل میں شکوہ اور شکایت کی پٹاری کھولے بیٹھی تھی۔ وہ بابا کے اتنے سخت اور بے لجت رویے پر خوفزدہ تھی۔
انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے حالات پر پہلے حیران اور پھر پریشان ہونے کا مقام بہت دل جوئی سے کرتا ہے، اور اس وقت کہ وہ یہی کر رہی تھی، دل کا غبار آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کی صورت میں اس کے گالوں کو نم کر گیا، اور عین اسی وقت آسمان سے گرتے چند قطرے جیسے رونے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے گھر واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنے اسی ارادے سے شاہ نواز چچا کو آگاہ کرنے کے لیے بھائی جان واق کے ان کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ دروازے تک پہنچ کے اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی آوازوں نے ہاتھ ہوا میں معلق کر دیا۔ حیدر بھائی کو آپریشن ہے آج اور ڈاکٹر خاص پر امید نہیں ہے۔ اندر سے آتی شاہ نواز چچا کی آواز نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ پھر تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا بابا جان۔ یہ فیصل شاہ کی چہکتی آواز تھی۔ عنایت کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم بھائی صاحب کی بیماری سے آگاہ تھے، ورنہ چچا جان کی آواز نے اس کو حیرت سے گم کر دیا تھا۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہے تھے لیکن اس کا ذہن لفظ آپریشن پہ اٹک گیا تھا۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے گھر ملازمہ کو فون کر کے اس بات کا پتہ کیا، اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے پتہ نہیں اس نے اسلام آباد کے کیسے انٹرنیشنل ہسپتال کے پارکنگ میں کیسے گاڑی روکی۔ آہستہ ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر دھن بھاگتے ہوئے ICU وارڈ تک پہنچی۔ لرزتے جسم اور تیز تنفس کے ساتھ وارڈ بوائے کو اسٹریچر باہر نکالتے عثمان کے سامنے کھڑے ڈاکٹر کو مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اندر چھپے بدترین حالات کے اسٹریچر پر کھڑے نفی کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر چادر پلٹ کے دیکھا، اپنے بابا جان کے ساکت وجود کو دیکھ کر ان پر جھکی داڑھیں مار مار کر رونے لگی، یہاں تک کہ بابا پلیز آنکھیں کھولے کہہ کر رونے کے درمیان کرتے ہوئے اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں اور سر چکرانے لگا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر اتنی خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے عثمان علی نے آگے بڑھ کر اس کے گرے اسٹریچر پہ اس کے سر کو اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کے سر کو اٹھایا ایک طرف ڈلک گیا۔ بابا جان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک طرف اس کے چچا کی فیملی اس کے اکیلے پن کی وجہ سے شاہ ولا میں شفٹ ہو گئی، لیکن عنایت کی صحت پر کسی کی ہمدردی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ رنج و غم کی تصنیف بنی، سارا دن اپنے کمرے میں مقیم بیٹھی بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی اور بجھی ہوئی آنکھوں سے دیکھے اپنے ماضی کے خوشگوار رستوں کو اس کی تکمیل کرتی، جس کے اس کے ہر صفحے پر بابا جان کے نقوش موجود تھے۔ اگر اسے بابا کی بیماری کا علم ہوتا تو انہیں زندگی کے آخری لمحات میں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ نواز چچا نے اس کی بیماری، اس کے آپریشن کو خفیہ کیوں رکھا۔ وہ تو ابھی تک ان کی اور فیصل شاہ کی ان کے دروازے سے باہر سنی ہوئی باتوں پر الجھی ہوئی تھی۔ وہ اس گتھے میں مزید الجھی رہتی، اور اگر عثمان علی اور اس کے ساتھ وکیل صاحب بابا جان کی پراپرٹی کی تقسیم کے کاغذات اور آپریشن سے کچھ دیر پہلے ان کا خط نہ دے کر جاتے، خط میں لکھے بابا جان کی بیماری کی وجہ سے اس کے مستقبل کے بارے میں خدشات، اسے عثمان سے شادی کرنے کی نصیحت، شاہ نواز چچا کی ان کی دولت پر قابض ہونے کی کوششوں جیسے انکشافات تھے۔ شاہ نواز شاہ کی امید کے بعد بھی ان کے محبت کی چاپلوسی کو نہ سمجھ پاتی۔ اس بارے میں وہ ان کی ملکہ تھی، ملکہ نہ صحیح تو وہ ان کی احمق تو تھی۔ وہ زیر لب پرپرائی، ماں باپ کو کسی بھی طرح دکھ دینے والوں کو بولوں گی، ہمیشہ کانٹوں کی راہ کا انتخاب کروں گی۔ اس نے بابا جان کے فیصلے کو رد کر کے نہ صرف ان کے آخری لمحات کو دکھ دیا تھا، وہ اپنے حسن اور دولت کے ساؤنڈ میں مبتلا عثمان علی کے پرخلوص کو دولت کے ترازو میں تول کر اس کی خلوص کی بھی توہین کی تھی۔ حیدر صاحب کی پراپرٹی میں سے یہ رہا آپ کا آدھا حصہ۔ وکیل صاحب کی آواز نے اس کو سوچوں کے صحرا سے باہر نکالا تھا۔ آدھا حصہ کیوں؟ اس نے سوالی انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا عثمان علی بھی اس کی لا علمی پر مسکرایا تھا۔ اسلام کے وراثت کے قانون کے مطابق کسی شخص کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، کچھ حصہ ماں کو، کچھ حصہ باپ کو اور کچھ حصہ میت کے قریب ترین رشتہ دار کو چلا جائے گا، جبکہ 1/3 مال میں سے وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اسے روکنے کا حق ہے۔ تو پھر وصیت کس لیے کی جاتی ہے وکیل انکل؟ جب تمام رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا جائے تو پھر وصیت کس لیے ہوتی ہے؟ وصیت کا مطلب ہے بیٹا کسی شخص پر ذمہ داری ڈالنا، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ۔ اولاد وارثوں میں سے ہے، وارثوں کے لیے خود وصیت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ اللہ نے وراثت کی تقسیم کا قانون بنا کے ہر انسان کو اس کا حق دلا دیا۔
دولت صرف چند ہاتھوں میں نہ رہے۔ جہاں تک وصیت کی بات رہے تو 1/3 وصیت کرنے کی بات ہے۔ زیادہ وصیت سے بھی روکا گیا ہے تاکہ انسان اپنے وارثوں کو محروم نہ کر دے۔ اگر آج کل دیکھی جائے تو وراثت کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے خاندانوں میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ کی، مگر بعض انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد بھی یہ دوسروں کا حق مارنے سے نہیں چکتے۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے عثمان علی نے یہ لفظ بولے تھے، جو اپنے مقدر پر قانع نہیں رہتے اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتے، وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتے اور آخرت بھی۔ وکیل صاحب نے عثمان کو جواب دیا۔ پھر ان دونوں کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنے کپڑوں کو زیب تن کیے ہوئے کو درست کرتے ہوئے بھی لانچ میں چلی گئی، جہاں شاہ نواز چچا اور چچی پہلے سے موجود تھے۔ او بیٹا ادھر بیٹھو، شاہ نواز شاہ نے اپنے ساتھ پڑی صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کالج کب جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں چاچا، اس نے گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر ٹکاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ بابا کی یاد میں آنسو آنکھوں سے ٹپکنے کو بے تاب رہتے تھے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ بری بات بیٹا، روتے نہیں ہیں؟ انہوں نے اس کو چھوٹے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ آج پہلی دفعہ ان کے لہجے میں خلوص کی جھلک تھی۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، جانے والوں کے ساتھ زندگی رک نہیں جاتی۔ اپنے تو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں نا، اور حیدر شاہ تو ہمیشہ اپنے رویے سے ثابت کیا ہے وہ ایک نفیس انسان تھے۔ حیدر لالا نے جس طرح ہمارے برے پن اور لالچی پن کو مانتے ہوئے بھی اپنی جائیداد میں سے ہمیں اپنا حق دیا ہے، اس کے اس عمل نے ہمیں اپنا رویہ بدلنے میں مجبور کر دیا ہے۔ شاہ نواز شاہ کے لہجے میں شرمندگی کی جھلک تھی، جسے وہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہیں سکے تھے۔ شاہ نواز شاہ کے لہجے میں شرمندگی کی جھلک تھی، جسے وہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہیں سکے تھے۔ نہ جانے ہمیں اپنوں کی تمام خوبیوں کا احساس اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں انسان وقت ہاتھ سے پھسل جانے کے بعد کیوں سمجھتا ہے، پہلے کیوں نہیں سمجھتا؟ عنایا نے انتہائی دلگرفتی سے سوچا۔ او ہو بھائی، ایک اہم خبر تو آپ نے ہماری بچی کو سنائی ہی نہیں۔ چچی نے چچا کو ٹوکا تھا۔ عثمان علی کی والدہ نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تم کہو تو انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا کہ پہلے کی طرح وہ اس بات پر پھر سے نہ بگڑ جائے۔ آپ ہاں کر دیں کیونکہ بابا جان کی یہی خواہش تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح گھر کے قریب پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے بابا جان کی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ بہار کا موسم تھا اور صبح کے ٹھنڈی میٹھی ہوا سے اس کے شانوں تک آتے بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے، اور وہ بازو سینے پہ لپیٹے سوچ رہی تھی کہ بابا جان نے کتنا سچ کہا تھا کہ رشتوں کو دولت کے نہیں بلکہ خلوص کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ اگر آج چچا جان کا رویہ مثبت انداز میں بدلا تھا تو اس کی وجہ جائیداد میں ان کا حصہ ملنا تھا، ورنہ وہ نہ جانے دولت کے حصول کے لیے کیا کچھ کر گزرتے۔ اپنی قریب سے آتی آواز پر اس نے رکتے ہوئے اپنی دائیں جانب دیکھا تھا۔ اس ناچیز کو قبول کرنے کا شکریہ۔ عثمان علی نے سینے پہ ہاتھ رکھے زر خم کر کے کہا۔ چہرے پہ ہمیشہ کی طرح پرخلوص سی مسکراہٹ تھی۔ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ چلیں، صبح کی ہلی گھاس پر واک کرتے ہوئے وہ بولا۔ کہاں؟ عنایا نے سوالی انداز میں یہ پوچھا۔ گلوں میں رنگ بلے بادل و بہار چلے بیاؤ گلشن کا کاروبار چلے۔ عثمان علی نے چمکتی آنکھوں سے اسے تکتے ہی شعر سنا دیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ اپنے گھر کے راستے کی طرف جانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے مرحوم باپ کی خواہش پر عمل کر کے اس نے جو ساتھ چلتے بات مانند شخص کا ساتھ قبول کیا تھا، وہ اس کی زندگی بے رنگوں اور گلوں سے بھرے نئے موسموں کی نوید لانے والا تھا۔